اس کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے تو ہم دل کے اندر یہ یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ اس کے گھر میں آ کے اس کی عبادت کریں۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، جس کی آج غالباً 7 تاریخ ہے، قمری 7 تاریخ ہے، چاند کی 7 تاریخ ہے۔ جو قمری مہینوں کے حساب سے جو مہینوں کی تعداد ہے اس میں جو نمبر ہے، پہلا محرم ہے، دوسرا صفر ہے، یہ 7واں مہینہ ہے ماہ رجب المرجب، یہ 7واں مہینہ ہے۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رجب المرجب سے رمضان المبارک کی تیاری فرماتے رہتے اور ماہ رجب المرجب کا جب چاند دیکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اے اللہ ہم کو رجب کا مہینہ اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما اور رمضان کا مہینہ ہم کو نصیب فرما۔ کہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ ایک علامہ ایک مولانا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ بیج پہ پانی ڈالنے کا، یعنی زمین جہاں پہ بیج بوئے ہیں وہاں پہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کہ فرماتے ہیں مولانا اس تفسیر میں لکھتے ہیں ان کی کتاب میں، جس نے بیج بھی نہیں بویا، جس نے پانی ہی نہیں ڈالا تو رمضان میں کیا فصل کاٹے۔ کہ یہ مثال دے کے سمجھائے ہیں کہ ابھی سے ہم رمضان المبارک کے لیے پریپیئر ہو، ابھی سے ہم تیاری کریں کہ رمضان المبارک کے لیے اور شعبان کے مہینے میں ہم روزوں کا بھی اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ نفلی روزے ہیں، رہیں تو اجر ہے، نہ رہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن نفلی اعمال ہے تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ رجب المرجب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بھی مہینوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر ہم کبھی دیکھیں، سورہ توبہ قرآن کے اندر 10ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ہم دیکھیں گے تو آیت نمبر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آیت نمبر 36 ہم کبھی دیکھیں، ہم بھی غور کرنا، ہمارے اندر بھی ایک شوق ہونا قرآن پڑھنے کا کہ ہم قرآن سے کتنی دور ہے۔ آج قرآن جو ہے تعبدانوں کی زینت ہے، ہم بھی غور کرنا، غور کرنے کے لیے میں آپ کو جو ہے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ 2 پارے میں ہے اور جہاں سے کہ ہم آسانی ہو جاتے ہیں سورہ توبہ کا۔ آپ سورہ توبہ کو دیکھ لیں، سورہ توبہ جو ترتیب وار صورتیں ہیں اس کے اندر سورہ توبہ 9 نمبر صورت ہے۔ ہم دیکھیں پہلا سورہ فاتحہ ہے، دوسرا سورہ بقرہ ہے، تیسرا سورہ آل عمران ہے، چوتھا سورہ نساء۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے تو سورہ جو توبہ ہے وہ سورہ 9 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ ہمارے نزدیک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے، اور یہ آسمان اور زمین بنائے جب سے ہے، اور اس کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جو 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اس کے اندر ان مہینوں کے اندر تم کیا کرو، اور اس کے مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ ان مہینوں کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کفار مکہ جب پہلے جو دور جہالت کے اندر تھے تو وہ مہینے آتے تھے تو وہ جنگ نہیں کرتے تھے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، یہاں تک فرماتے ہیں کسی کے باپ کا اگر قاتل بھی ان مہینوں کے اندر مل جاتا، یعنی دوسرے ماہ میں اس باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہے، کسی کے باپ کا کوئی قتل کر دیا، اس کو ڈھونڈ رہا ہے اس کا بیٹا، کسی کا بیٹا کسی کے باپ کا قتل اگر کر دیا، بیٹا باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے، دوسرے مہینوں کے اندر جیسا شعبان ہے، رمضان ہے، دوسرے دیگر مہینے جو حرمت والے نہیں ہیں، ان مہینوں کے اندر اگر بیٹا باپ کے قاتل کو دیکھ رہا ہے لیکن باپ کا قاتل اگر ان حرمت والے مہینوں میں دکھ جاتا ہے تو وہ باپ کا بیٹا جو ہے وہ قاتل کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی ان کے اندر ان مہینوں کی اتنی حرمت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پہ جو حرمت والے مہینے باقی رکھا، ہم ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر ہم کیا کریں، اپنی عبادتوں کے اندر
اندر اضافہ کریں، ہماری عبادتوں کے اندر اضافہ کریں، ہمارے نفسیاتی کاموں کے اندر ہم کمی کریں، ہم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہم ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں۔ اللہ کا حکم قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حرمت والے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء کرام سے ہم بھی معلوم کریں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حرمت والے مہینے وہ 4 کون سے ہیں؟ ہم کو معلوم ہونا ہے وہ 4 یہ مہینے ہیں کہ 3 ساتھ میں ہیں، پائے در پائے یہ ذی القعدہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، جو بقرعید کا جو مہینہ ہوتے ہیں، بقرعید سے پہلے ذی الحج سے پہلے جو مہینہ ہے ذی القعدہ، پھر ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ، ذی الحج کے بعد محرم الحرام، یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور جو مہینہ اب چل رہا ہے ماہ رجب المرجب، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو ہم اس کے اندر جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہم کریں گے تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہماری یہ دنیا، ہماری جان، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ہم دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ میں جو آیت پڑھا ہوں خطبے کے شروع میں، اسٹارٹنگ میں جو میں آیت پڑھا ہوں، سورہ آل عمران کی میں آیت پڑھا، آپ تحقیق کرنا ہے، اس لیے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میں کون سی آیت پڑھا۔ سورہ آل عمران جو سورہ نمبر 3 نمبر پہ سورہ آتا ہے۔ اب آیت نمبر کیا ہے؟ ہم آیت نمبر دیکھیں تو میں 102 اور 103 آیت نمبر آپ کے سامنے پڑھا، تو ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، اپنی عقل کے حساب سے دین کو سمجھے گا، اپنی عقل کے حساب سے جو ہے دنیا میں چلے گا، حرام اور حلال کی پہچان نہیں کرے گا، حلال بھی اس کے لیے حلال ہے اور حرام بھی اس کے لیے حلال ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری نفس پہ ظلم کرنے کا، ہماری جانوں پہ ظلم کرنے کے برابر ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، ہمارا بس دنیا گزرنا ہے، آخرت میں کیا ہے ہم دیکھا جائے گا۔ آخرت کا جو معاملہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم آخرت میں جب مریں گے، جب دیکھا جائے، لوگوں کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر حسد، لوگوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کینہ، لوگوں کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر ایسا تکبر، ہم اس سے اچھا دکھنا، ہم اس سے اچھی ہماری عمارت ہونا، اس سے اچھی ہماری گاڑی ہونا، اس سے اچھی ہماری فلاں چیز ہونا، ہمارے دلوں کے اندر حسد کٹ کٹ کر بھر گیا۔ ہر کسی کے دلوں کے اندر تقریباً کوئی بچے ہوئے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ تقریباً جنوں کے ذہنوں میں حسد کٹ کٹ کے بھر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے سوکھی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انسان کے نیکیاں، ہم اعمال نیک کر رہے ہیں لیکن لوگوں سے حسد، اعمال تو نیک ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی تمام عبادتوں میں ہم مشغول ہیں، لیکن دل کے اندر حسد ہے۔ اپنا بھائی کوئی ترقی کر رہا ہے تو ہم اس کی ترقی کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آ رہا ہے کل تک تو اس کے پاس یہ نہیں تھا، آج یہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، کل تک تو یہ ایسا تھا، آج انہیں ویسا کیسا ہو گیا۔ تو ہمارے دلوں کے اندر حسد بھر گیا، اس طریقے سے بھر گیا۔ ہم حدیث کو دیکھیں گے تو حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ حسد، ہمارے دلوں کے اندر تکبر، ہمارے دلوں کے اندر اگر ہم کسی سے اچھے ہیں تو اس کے سامنے تکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تکبر کرنے والا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ ہم تکبر پہ ایسے اتر گئے، یہ ہمارے زندگی سے ہم یہ چیزوں کو نکالیں میرے دوستوں۔ تکبر کس بات کا؟ اگر ہم مر جائیں گے، اگر ہم کو موت آ گئی، مرنا تو سب کو ہے، موت کا نام لے کے کبھی اکیلے میں یاد کرو، موت کو کبھی تنہائی میں یاد کر کے دیکھو، موت کیا چیز ہے، اپن کیا سمجھ رہے، جب مریں گے دیکھا جائے گا۔ موت
کسی کو چھوڑی ہے نہ کسی کو چھوڑیں گی. جب مریں گے تو ہمارے عزیز و خالق ہمارے ساتھ آئیں گے. قبر کے اندر ہم کو ڈالیں گے. ہم حلال کمائے تھے، حرام کمائے تھے، کس کے لیے کمائے تھے، کس کو کھلائے تھے، وہ بھی آئیں گے. لیکن حساب دینا ہم کو پڑے گا. حلال کمائے تھے یا حرام کمائے تھے، ہم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر سکے. ہم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر سک رہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ آج کی دنیا ہے، آج کی دنیا جو ہے ہم کما لیں اور ہم ترقی کر لیں. ہماری دنیا جو ہے عیش و عشرت میں گزر جائے، بس کافی ہے. ہمارے پاس دولت جھوٹ کے ذریعے ہے یا حرام کے ذریعے ہے، ہم کو اس کا کوئی واسطہ نہیں. ہم ایسے ذہن بنا لیے ہمارے پاس جو بھی دولت آئے ہم جھوٹ سے آئی یہ تو پرواہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمائے جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو گئی. ہم کبھی موت کو یاد کر کے دیکھیں، کبھی اکیلے میں تنہائی میں. گرمی کا موسم آنے والا ہے، ہم گرمی کے موسم میں اپنے فین کو، کولر کو، اے سی کو بند کر کر، لائٹ بند کر کر، اپن کبھی کمرہ بند کر کر موت کو یاد کر کے دیکھیں کیسی ہیبت ہوتی. موت کو یاد کرنے کے بعد کیسی ہیبت ہوتی. دیکھیں ہم موت کو یاد نہیں کر رہے، موت کو یاد کرنا ہے. ہم لوگوں کے جنازوں میں جا رہے ہیں اور ٹھیٹھی ٹھاٹھا کر کے ہنس رہے ہیں. لوگوں کے جنازے میں جا رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں. وہاں پہ مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بزنس کی بات کر رہے ہیں. لوگوں کو دفناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لوگوں کو دفناتے ہوئے دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرنا ہے کہ کل ہم کو بھی ایک دن دفنا دیا جائے گا. ہم لوگوں کے جنازے دیکھ رہے ہیں، قبرستانوں میں بیٹھ کر ہم ہنس رہے ہیں. وہاں پہ سوچ رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم کو بھی یہاں پہ آنا ہے. گنتی کے 2-4 جنے سوچتے ہوں گے، بولتے ہوں گے کہ یہاں پہ آنا ہے. میرے دوستو عزیزو، ہم ہماری اولاد کے واسطے، ہماری بیوی بچوں کے واسطے ہم کما رہے ہیں، لیکن ہم تمیز کر کے کمائیں گے. ہم حلال کی تمیز کر کے کمائیں گے تو ہمارے لیے وہ اجر ہے. اگر ہم حرام کما کے بیوی بچوں کو کھلا دیں گے تو ہمارے ساتھ آنے والے کوئی نہیں ہے. ہمارے اعمال کا ہم کو جواب دینا ہے. جب ہم قبر کے اندر ہم کو پہنچا دیا جائے گا، ذری سر کی سان بھی رہی تو بند کرو بھائی بولتے 4 جنے. وہاں پہ تنہائی کا گڑھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ پہلے معلوم کریں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے مانے تم جنتی ہے، تمہارے کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ ہے. کہ فرما رہے ہیں کہ 10 ایسے صحابہ ہیں جو دنیا کے اندر ان کو مل گیا ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ کہ تم جنتی ہے. وہ فرما رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قبر کے سامنے سے گزر ہوتا یا قبرستان سے گزر ہوتا یا قبر کا ذکر کبھی پڑھتے یا سنایا جاتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روتے یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں بسا اوقات رونے کی وجہ سے عثمان غنی بے ہوش بھی ہو گئے. تو فرمانے لگے کہ اے ابن عفان، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جب خبر کا ذکر سنتے ہیں؟ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جو 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جنتی ہیں، اس میں سے تیسرے صحابی خلیفہ ہیں جو جنت کی بشارت دے دی گئی. ان کا عالم یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ آخرت کی منزلوں کے اندر سب سے پہلی منزل ہے. آخرت کی منزلوں کے اندر یہ سب سے پہلی منزل ہے. یہاں پہ جو اٹک گیا آخرت کے تمام مراحل میں اٹک گیا. یہاں پہ جو نکل گیا آخرت کے تمام مراحل سے گزر گئے. ان کا معاملہ یہ ہے. ہم دیکھیں کتنی بے فکر ہے. ہم کو نہ کوئی کسی نے جنت کی بشارت نہیں دیا. ہم مطمئن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. ہم مطمئن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. ہم مطمئن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. ہم یہ آیتیں سنے ہیں، علماء سے سنے ہیں یا پڑھے ہیں، ہم جس پہ اطمینان ہو گیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ بھی ہم پڑھیں، اللہ کا قانون بھی ہم پڑھیں.
یقیناً اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہے میں وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کا کیسا وعدہ ہے، غور کریں، ہم جو ہے غور کریں۔ اللہ پہلے ان چیزوں پہ وعدہ بھی فرما رہے ہیں اور وعدے پہ اسٹیمپ لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مور فرمایا ہم وعدے کے خلاف نہیں ہوتے۔ ہم غور کریں، ہم اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم خالی غفور الرحیم پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جبار نہیں پڑھ رہے، قہار نہیں پڑھ رہے۔ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، ہم جیسا دنیا میں چلیں گے، ہمارے دنیا کے اندر جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہمارا اشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ہم قرآن کو دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز مت مرو مگر کہ تم مسلمان بن کے، یعنی ہماری موت جو ہے ایمان کی حالت میں آئے، ہم جو مریں گے تو مسلمان بن کے، ایمان والے بن کے مریں۔ ہم دنیا کے اندر جیسا جئیں گے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم جیسا جئیں گے ویسا مریں گے۔ اگر ہم جو ہے اللہ کے مان کے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ہم عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ کون کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ ہر کوئی کامیاب چاہتا، ہر کسی کی تمنا خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر کامیابی کے ایسے عروج پر پہنچ جاؤں کہ میرے سے اوپر کوئی نہ ہو۔ ہر کسی کی تمنا یہ ہے کہ کسی کی تمنا یہ نہیں ہوتی کہ انہیں اوپر ہو ہم نیچے ہو۔ ہر کسی کی تمنا یہ ہے کہ میں جہاں ہوں وہاں کوئی نہ ہو، میرے سے تمام چیزیں نیچے ہو۔ اور ہر کسی کے دل کے اندر یہ ہے کہ انہیں ویسا ہے، انہیں ایسا ہے، میں کعبے جیسا۔ ہر کسی کے دل کے اندر لوگوں کے لیے عیب ہے، میرے لیے میں پہلے جھانک کے دیکھ لوں کہ میرے اندر کیا ہے، میں کتنا عیب دار ہوں۔ کسی سے اپنا عیب کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم خود اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے تو ہم دوسروں کو انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہیں ویسا ہے، میں نیک ہوں، میرے جیسا نیک کوئی نہیں، میری اولاد نیک، میں نیک، دوسرے کی اولاد ایسی، دوسرے کی اولاد ویسی۔ ہم لوگوں کی اولادوں کی، دوسروں کی اولادوں کی ہم عیبوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمارے عیبوں کو چھپائیں گا۔ تو ہم جو ہے ابھی سے موت کی تیاری، یہ جو زندگی ہے یہ موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ماہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر خوب عبادتیں کریں، ہو سکے نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ نفل روزوں کے بارے میں بھی فضیلتیں بیان کی گئی، علماء کرام فرماتے ہیں روزوں کا اہتمام کریں۔ اس کے اندر یہ مہینے کے اندر کے واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے بھی موقع رہا تو سنائیں گے۔ تو یہ ان مہینوں کے اندر خوب عبادتیں کریں، رمضان کی تیاری کی ابھی سے شروعات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی ہے اس میں گستاخی ہوگی تو اللہ